السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، ہم اگر حکومت اور حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کی ترجیح عوام و ملک نہیں بلکہ ان کی ترجیح جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس لگ رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس کیس کو لے کر عدالت عظمیٰ کی جانب جا رہی ہے۔ اس کیس کو جو وہ عدالت میں لے کے جا رہی ہے، اتحادیوں کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو نہ صرف جو ہے وہ نااہل قرار دلوائیں، بلکہ ان کی سب سے بڑی زیادہ خواہش یہ ہے کہ ان کو پابند سلاسل بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، اگر تحریک انصاف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، عمران خان نااہل ہوتے ہیں، تو کیا یہ اتحادی جو ہیں یا حکمران جو ہیں کیا وہ بچ پائیں گے؟ جب وہ نااہل ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ کل کو یہ بھی نااہل ہوں گے، نہ وہ چپ بیٹھیں گے نہ یہ چپ بیٹھے ہیں، تو یہ سلسلہ یوں ہی جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ناظرین، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا تو ملک و عوام کا کیا بنے گا؟ عوام اس حوالے سے پریشان ہے اور کسی کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ اور ایسے ہی بہت سے سیاست کے سوال اور حکمرانوں کے متعلق بہت سے جو خیالات ہیں ان کے اظہار کے لیے میں نے اپنے پروگرام میں 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ میری پہلی مہمان جو ہیں وہ سینئر کالم نگار تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خان صاحبہ ہیں۔ آپ پروفیسر شعبہ صحافت بھی رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن سینٹر پنجاب PTI ہیں، اور جو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماہر علوم مخصوصیہ علوم مخفی اسٹرالوجسٹ اور پامسٹ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ہیں، ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہیں وہ صفیہ اسحاق صاحبہ ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، نائب صدر مسلم لیگ کاف خواتین ونگ لاہور ہیں، اور یہ بھی جو ہیں وہ بہت خوبصورت جو ہیں وہ کالم نگاری کرتی ہیں اور بہت بے باک بولتی بھی ہیں۔ میں آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خان صاحبہ، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری جو ہے حکومت کی ترجیح جو ہے عوام کی بجائے جو ہے یہ ایک مخصوص جو ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے؟ کیا ملک میں اور عوام کے ہوتے ہوئے کوئی اور دوسرا معاملہ نہیں یا مسئلہ نہیں ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس اور فارن فنڈنگ کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دوسری تو جو بات میں کرنے جا رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پاپولیرٹی تھی وہ PTI کے مقابلے میں اس قدر نہیں تھی جتنی کہ PTI پاپولر ہوئی ہے۔ اب ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا ایک ہی راستہ تھا، یا تو کھلا فیلڈ ہوتا، اوپن فیلڈ میں آپ کنٹیسٹ کرتے، جو جیتا اس کو گورنمنٹ ملتی۔ یہ نہ PDM مل کے کر سکی ہے، نہ نون لیگ کر سکی، نہ پیپلز پارٹی کر سکی۔ رزلٹ کیا آؤٹ ہوا ہے کہ اب ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سہارا لیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 سال تک ایک چیز کو دبا کے رکھا ہے، اور جب دیکھا ہے کہ اب کہ کسی بھی صورت میں PTI کو میدان کے اندر شکست دینا مشکل ہو گیا، اور چونکہ اس کی پاپولیرٹی روز بروز اس کا گراف اوپر جا رہا ہے، تو ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ میں لایا جائے، الیکشن کمیشن کے پاس بیٹھ کے رات بھر مشاورت کی جائے۔ PDM کے لوگ بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف دوسرے دن ایک دم سے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ جہاں تک میرے علم کی روشنی ہے، جہاں تک میں دیکھ سکتی ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ چورن بکنے والا نہیں ہے۔ PTI کی پاپولیرٹی روز بروز اس کا گراف اوپر جائے گا، نیچے نہیں آنے والا۔ میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جو مل کے ساری PDM پوری مل کے ایک پارٹی کو ختم کرنے کی جو زور لگا رہی ہے، یہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک میری تحقیقات یا میری ریسرچ یا میرا علم جو ہے وہ یہاں تک آ کے کہ انشاءاللہ PTI جاتی ہوئی واپس نہ پابند سلاسل ان کا PTI کا عمران خان ہوگا، نہ PTI میدان سے ہٹے گی، بلکہ اس کی جو مقبولیت ہے گریجولی بڑھتی جائے گی۔ اچھا صفیہ اسحاق صاحبہ، آپ تو کیونکہ ایکٹیو ہیں اپنے سیاسی طور پہ، اور خواتین آپ ونگ کی نائب صدر بھی ہیں کاف لیگ کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کاف لیگ میں بیٹھے ہوئے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ کیوں جو ہے اتحادی جو ہیں یہ عمران خان کو ہی نااہل قرار دلوانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا آپ سمجھتی ہیں؟
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے نا تو اس کے راستے میں روڑے اور پتھر اٹکائے جاتے ہیں. یہ سارے روڑے اور پتھر ہیں. رہی بات میری مسلم لیگ سے وابستگی، یہ تو ازلی ہے، شروع سے ہی میں مسلم لیگی ہی رہنما ہوں. تو آج کل ہم چودھری پرویز الہی ہمارے ہیرو ہیں، چودھری مونس الہی ہمارے ہیرو ہیں. یہ عمران خان کے یہ سٹیک ہولڈر ہیں اور عمران خان کی پالیسیوں کو پوری طرح سے وہ اجاگر کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. اور وہ انہوں نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ آپ نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا ہے اور عمران خان کی پالیسیوں کو ہی اجاگر کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا ہیرو مان لیا ہے. آپ کو اجاگر کرنا ہے، لیکن یہ جو عمران خان کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی تو بتائیں نا بیچ میں. میں آپ کو بتایا نہیں کہ تند یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرایا کاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ صرف تند یہ باتیں مخالف ہیں. اچھا، کیا اپنا ڈاکٹر صاحب اگر عمران خان کو یہ نااہل قرار دیتے ہیں، اول تو ایسا کوئی چانس ہے نہیں جیسے آپ نے اپنے علم سے بھی بتایا، اور اگر ویسے اگر ایک آپ تصور کر لیں، خیال کر لیں کہ اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ نااہل ہوتے ہیں تو کیا یہ بچیں گے جس پہ وہ ان کو نااہل کروا رہے ہیں؟ تو وہ بھی تو اسی صف میں آ جائیں گے. اصل فورن فنڈنگ کیس یہ نہیں تھا کہ عمران خان نے باہر سے پیسہ لیا. اصل فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ڈالروں سے بھرا ہوا سوٹ کیس لے کے دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں. وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. پھر جنرل مشرف کی کال جاتی ہے. پھر وہ ڈالروں سے بھرا ہوا سوٹ کیس لے کر واپس پاکستان آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس. فورن فنڈنگ کیس یہ تھا کہ وہ جو شہزادہ تھا اس کا قطر کا، اس نے بیبی مریم کو فلیٹ دیا، BMW کی گاڑی دی اور اس کو اور اس طرح کے گفٹ دیے. اس کو فورن فنڈنگ کیس کہتے ہیں. اس کو فورن فنڈنگ کیس نہیں کہتے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستانیوں نے PTI کو اس لیے سپورٹ کیا کہ وہ سمجھتے تھے یہ دونوں جماعتیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں، یہ عوام کی نظروں میں اپنی پاپولرٹی کھو چکی ہیں، اب ایک نئی جماعت ایک نئے نظریے کے ساتھ ابھر رہی ہے، اس لیے انہوں نے PTI کو سپورٹ کیا اور اس کے لیے فنڈنگ کی. اب یہ چلتے ہیں علم کی طرف. تو اگر جہاں تک میری نظر ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ پابند سلاسل ہوں گے یا پارٹی ختم ہو جائے گی. علم کی روشنی میں یہ پارٹی مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. نہیں، لیکن کیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر فار ایگزامپل اگر نااہل ہوتے ہیں تو کیا یہ اس آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ یہ ان میں سے بھی کوئی نااہل ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ خود کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. یہ بھی اسی حمام میں اسی طرح اسی حمام میں اسی لباس میں ہیں جس لباس میں باقی سارے ہیں. پھر ان پہ بھی وہی جو چیزیں ابھی یہ ممنوع فنڈنگ کا جو شور مچا رہے ہیں نا، لیکن بعد میں یہ چیزیں ان کے گلے پڑے گی اور یہ یکے بعد دیگرے نہ صرف یہ مطلب کہ اندر جائیں گے، جیل کی یاترا کریں گے، مجھے بلکہ اس میں کچھ لوگ ابھی بھی جیل کی یاترا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے علم کی روشنی میں سے بہت سے لوگ انکمپیٹنٹ ڈکلیئر ہوں گے، ان کو یہ سیاست سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ زیادہ دیر تک سیاست میں ان کا جو مستقبل ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال. صفیہ صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے ایک تو ممنوع فنڈنگ میں ان کے خلاف فیصلہ دیا، پھر اس کے بعد اب جو انہوں نے نوٹس دیا ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے دی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ فورن فنڈنگ سے مبرہ ہیں یا یہ توشہ خانہ سے مبرہ ہیں جو صرف جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ یہ سبق انہی کے یاد کیے ہوئے، انہی کے پھیلائے ہوئے ہیں. یہ کنگ ہیں ان چیزوں کے، اور جو اپنے کہتے ہیں نا جس میں اپنے میں خامیاں ہوتی ہیں اس کو دوسرے کی خامیاں بھی نظر آتی ہیں. جو خود صاف ہوگا اس کو دوسرے بھی صاف نظر آئیں گے. یہ خود دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے وہ جرم کیے ہوئے ہیں. اگر ان پہ 302 کا بھی پرچہ ہو تو میں کہتی ہوں وہ بھی کام ہے. ان سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں. اچھا، یہ تو کہتے ہیں کہ جی سیاستدان جو ہیں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. جب کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ سیاسی قیادت بجائے عوام کی خدمت کرنے کے ایک دوسرے کے ساتھ دستے گرے باں ہے؟
کیا یہ جو دستے گریباں کا سلسلہ ہے، ایک تو آپ سیاسی حوالے سے بتائیں کہ کیا یوں ہی چلتا رہے گا، اور اگر یہ یوں ہی چلتا رہتا ہے تو عوام کا مستقبل پھر کیا ان کے اس حوالے سے ہوگا اس انتشار کی سیاست میں؟ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو عدم استحکام کا شکار نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وقتی فیز ہے. پاکستان انشاءاللہ استحکام کی طرف جائے گا. باقی رہی جہاں تک سیاستدانوں کا پنگ پونگ کھیلنا، 30 سال سے ایک ہی 2 پارٹیاں جو ہیں برسر اقتدار آ رہی ہیں. اب تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے دیکھیں، 30 سال پہلے سٹیل مل کہاں تھی، پی آئی اے کہاں تھا، این ایف سی کہاں تھا، اور 30 سال کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ ادارے کہاں کھڑے ہیں صرف اپنا بزنس کرنے کے لیے. ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی نواز اور شہباز شریف کی، عارف نقوی سے انہوں نے $20 ملین کی ایک رقم لی تھی، اور اس $20 ملین میں سے بہت کم پیسے لگائے گئے، باقی سارے شریفانہ آل شریف کی جیب میں چلے گئے. اور اس کو کہ الیکٹڈ کو بیچا. براج کمپنی نے باقاعدہ اس کو وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ 2 یا 3 ارب روپے کی رشوت لی گئی تھی. اس کو کہتے ہیں فارن فنڈنگ. اس کی طرف نظر نہیں جاتی. جب اس کی طرف نظر جائے گی تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیل کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. اب رہی دوسری بات، علم کی بات رہی، تو مجھے بیچارے جو ہمارے پبلک ہے، جو ہماری عوام ہے، وہ اتنی خوشحال ہوتی ابھی سر دست نظر نہیں آ رہی اس سال میں، اگلے بھی سالوں میں، 1-2 سالوں میں. مے بی 2023 میں کچھ حالات بہتر ہو جائیں کچھ، لیکن ابھی سر دست بیچاری جو پبلک ہے ادھر ادھر ہی اسی طرح رلتی نظر آ رہی ہے. کبھی ایک کے پیچھے نعرے لگا رہی ہے، کبھی دوسرے کے پیچھے. ہاں، اس کو عمران خان نے ایک شعور دیا، ایک سینس دی. وہ شعور اور سینس جو تھا وہ بیڈ روم تک پہنچا اور ان لوگوں کو بھی نکال کے باہر لایا جو کبھی نہیں آتے تھے. عمران خان نے جو ہے وہ عوام کو شعور ضرور دیا، لیکن عوام کو دینے والا وہ شعور جو ہے وہ سیاسی قیادت کے کانوں تک نہیں پہنچ پایا. اس لیے عوام جو ہے وہ آج بھی دستے سوال ہے. عوام جو ہے وہ سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے. عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ پرسان حال تب تک رہے گا جب تک کہ سیاسی قیادت کی سوچ نہیں بدلے گی. ناظرین، پروگرام میں ایک وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.